اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔ اوے بدکارا گولی کیوں چلائی ہو؟ اے دس، یہ ضروری ہے ان سے پوچھنا جن جان پاکستان جی، تاکہ ان کو یاد رہے کہ انہوں نے گولی چلائی ہوئی ہے۔ کیسا زبردست کام کیا ہوا ہے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے لوگوں کو ایسے سمجھا جیسے یہ جانور ہیں۔ جانوروں کو بھی اس طرح نہیں کو مارتا جس طرح انہوں نے انسانوں کو مارا، انسانوں کو شہید کیا۔ انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہوئے، دیکھو تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ جن جان پاکستان جی، اب ہو کیا رہا ہے یہ ذرا آپ دیکھیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ اینکر، اخبار سب انہوں نے خرید رکھا ہے، میڈیا جتنا بھی ہے۔ کیوں کہ میڈیا کو لوگ دیکھتے ہیں، اس سے فالو کرتے ہیں، اور یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری عوام جو ہے نا وہ سچ سننا پسند نہیں کرتی۔ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، اور جھوٹ یہ ڈٹائی کے ساتھ بولتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی جھوٹ بولنے کے لیے ہی چلا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹوں پر لعنت بھیجی، تو یہ لعنت ان پر برس رہی ہے اس لیے کہ یہ جو اپنا کام کر رہے ہیں نا وہ بددیانتی سے کر رہے ہیں۔ صحافت ایسا پیشہ نہیں کہ اسے بددیانتی سے کیا جائے، اینکر ایسا پیشہ نہیں کہ لوگوں تک جھوٹ پہ پہنچایا جائے۔ جن جان پاکستان جی، میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا ہے، میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ نے 100 بھی حج کیا ہے نا، اگر آپ نے 2000 مرتبہ قرآن کے آپ حافظ ہیں، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ دوزخ کے ایندھن ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ نمازیں آپ کے جھوٹ کو کور کریں گی، یہ مت سوچے کہ حج آپ کو بچائیں گے، یہ مت سوچے کہ آپ کی صحافت آپ کو بچائے گی۔ آپ کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ دوزخ کی آگ کو آپ نے سیکنا پڑے گا، اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو جو لوگ جھوٹ نہیں نہ بولتے، یہ بات آج میری آپ یاد رکھیں۔ آپ اللہ کرے ایسا وقت آئے کہ آپ ان کا مقام دیکھیں، جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوا، وہ ان کے مقام دیکھیں کیا ہے۔ وہ سب انبیاء کے مقام ہیں جنہوں نے جھوٹ نہیں کبھی زندگی میں بولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا عمل ہی سچ بولنا تھا۔ اور ایک آدمی آیا تھا ان کے پاس کہ میں نے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا، نہ میں نے حج کرنا ہے، اور جنت میں بھی میں نے جانا ہے۔ آپ نے کہا تھا جاؤ، جا کر جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور تم جنت میں جاؤ۔ آپ نے کسی نمازی کو گارنٹی نہیں دی، کسی حافظ کو گارنٹی نہیں دی، کسی سخی کو گارنٹی نہیں دی جنت کی، صرف جھوٹ نہ بولنے والے کو دی۔ تو جن جان پاکستان جی، اب آپ دیکھ لیں یہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو پاکستان کا زوال کیسے ختم ہوگا؟ الحمدللہ ہم نے معیشت ٹھیک کر دی، خراب چیزوں کو یہ ٹھیک کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا نام ایسے لیتے ہیں اور ایسے بیچتے ہیں۔ یہ جو شہباز شریف لعنتی آدمی ہے، اس کا بڑا بھائی بھی، اور یہ بھی جو لوفر عورت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں اسے لوفر کہوں۔ یہ بدکار عورت ہے۔ تو یہ سب جھوٹ پر انہوں نے لگایا ہوا ہے، لوگوں کو پیسے دے کے کہ تم جھوٹ بولو۔ اور وہ جو اینکر ہیں وہ بھی ایسے بے غیرت ماں کے بچے ہیں کہ جھوٹ ایسے بولتے ہیں جیسے ان کو ورثے میں ملا ہوا۔ یہ شاہ عصمت شیرازی، کبھی آپ نے کوئی اس کے منہ سے آپ دیکھیں، سرکاری اجن کتنے جھوٹ بولتی ہے، وہ غریدہ فاروقی کتنے جھوٹ بولتی، یہ پارس جہازیں وہ بھی پہلے جھوٹ بولتی تھی، اب ایک سچے 2-4 پروگرام، یہ ساری کی ساری، کیونکہ پالیسی ایسی ہے نا، جھوٹ نہیں بولیں گی تو وہ اینکری نہیں کریں گی، جھوٹ نہیں بولیں گے تو اینکر نہیں بنیں گے۔ اگلے چھتر مار کے کہتے ہیں چل دوڑ۔ سچ بولنے والوں کو دیکھا نہیں آپ نے کیسے نکالا ہے؟ آپ نے دیکھا نا، ARY سے معافی مانگ لی ہے اس نے۔ فٹے منہ تہاڈا بغیرت دیو بچیو، آپ کو کیا کہوں میں۔ ARY کی پوری ٹیم پر لعنت اللہ الکاذبین۔
लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, तुम ऐसे लानती हो। अब उसे ऑफ एयर करके आपने ये सबूत दिया कि हम लानती हैं, हम बेगैरत हैं, हम बेशरम हैं। यार ये झूठ जो है ना, ये समझते हैं झूठ जो है ना वो ही हमें कामयाब करा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा आदमी इस वक्त पाकिस्तान में है वो है जनरल यहिया टू, गद्दार आजम। ये उससे बड़ा गद्दार है। ये देखें आप आगे आगे क्या करता है, पूरी ट्राई करेगा। ये देखिएगा अवाम को कैसे मरवाने का ये प्लानिंग कर रहा है। क्यों कि इसने बाज नहीं आना, अवाम ने भी बाज नहीं आना। तो क्या होगा, ये अवाम की आर्मी के साथ जंग करवाएगा और क्या होगा। जनरल को ये होश के नाखून लो, बगैरत मां के बगैरत बच्चे। मैंने सोचा था कि रमजान है तुम्हें नहीं कोसूंगा, लेकिन तुम है ही एक, क्या कहूं अब, वो तुम्हें पता है कि तुम जो हो। शराब के बगैर ये रमजान में भी बीता होगा। जिनजान जी मैंने बड़े बड़े बंदे देखे हैं कसम अल्लाह की, 24 घंटे की शराबी रमजान में उन्होंने छोड़ दी, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि ये रमजान में भी बीता होगा। ना ये रोजा रखता है, ना ये नमाज पढ़ता है, और ये आयतें पढ़ के झूठ बोलता है। जिनजान पाकिस्तान जी, ये सबसे बड़ा जुल्म है। क्या कि आप लोगों को इत्मीनान में लें कि जी हम बड़े नेक हैं, मैं हाफिज भी हूं, और वो DGI SPR वो भी बेगैरत, जितने भी आए हैं आज तक सारे जिनजान जी बेगैरत है। आपने सबको देखा। अल्लाह ताला माफ करे मेरा परवरदिगार। हर किसी ने झूठ बोला। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद वो जनरल जिया की बेगैरत आदमी की तकरीरें सुने। हर तकरीर में वो क्या कहता रहा, 90 दिन में इलेक्शन। उससे पिछला यहिया खान, वो बेगैरत आदमी। ये यहिया 2 है, वो यहिया 1 था जिसने 2 लख्त किया था भुट्टो के साथ मिलकर। भुट्टो भी बहुत बड़ा बेगैरत आदमी था। ये जो कहते हैं ना जी शहीद भुट्टो, केड़ी शहादत उन्हें लेती है भाई, कहते दसो। अल्लाह माफी दवे, जंगे बदर च शहीद होया है एवं बद दे पुत्र शहीद भुट्टो, शहीद भुट्टो, शहीद भुट्टो। जिसले कहने ने कसम अल्लाह दी मेरा दिल करता है मुंह तेरे शहादत के रुतबे का ही नहीं पता है। बेनजीर शहीद, ए चोर सन बेनजीर शहीद। जानी सी भुट्टो, बड़ा वड्डा कातल सी। उन्हें नारकली बंदे नहीं मरवाए जिस तरह इन्हें नवाज शहबाज शरीफ ने मरवाए ने। हुण तुसीं कल नूं मर जावे तुसीं कहो शहीद है, कादी शहादत है? कौन सी शहादत भाईजान, बताएं मुझे। कोई शहादत नहीं है। ये शहीद रानी मां, वो मुझे शर्म आती है जब वो कहता है खोसा कि शहीद मोहतरमा। फिटे मुंह तुम्हारा भी है, तुम्हें शहादत के रुतबे का नहीं पता। जरा सोचना, पढ़ना, पढ़े लिखे आदमी हो, एडवोकेट हो पाकिस्तान के नामवर। ये चौधरी आसन सलीम, वो चौधरी आसन, वो एतजाज आसन, इतना बड़ा आदमी हो गए, इतना पीछे हाथ बांध के खड़े हो गए हो। तुम्हें लानत है तुम पर बेगैरत आदमी, बिलावल के पीछे। ये कोई बातें हैं करने वाली? कितनी उम्र के बंदे हैं उसके, वो खुसरे के। कैसा ट्रंप ने यार एक काम किया जिनजान पाकिस्तान जी। उन्होंने क्या, कोई और जेंडर नहीं, फीमेल और मेल, तीसरा कोई जेंडर नहीं। चल उसने बॉर्डर से ही उड़ा दिया इसको। नहीं तो इसने तो पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या करना था। ये मोहब्बती कंपनी ने ये होमोसेक्स पे जो उसने पाबंदी लगाई है ना, ये भी आप देखिएगा इसके असरात। ये जो मोहब्बती, वो एक टीवी अदाकारा थी, वो एक फिल्म में भी आई है। वो बेगैरत की बच्ची आके कहती है कि अगर मर्द के साथ करता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर औरत के साथ करती है तो कोई ऐसी बात नहीं। वैसे मैंने उसके बाद आज तक उसे स्क्रीन पे नहीं देखा। वो सब ने उसको लेना ही छोड़ दिया। मोहतरमा, ये उसकी सजा तुम्हें मिली है क्योंकि तुम एक बदकार औरत हो, लेस्बियन हो, इसलिए तुमने ये बात की अपने आप का डिफेंस करते हुए। जिनजान पाकिस्तान जी, ये बदकारियां जो है ना,
یہ شیطانی اور رحمانی جنگ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ 1000 کا لشکر 313، 3000 کا لشکر 1000، سمجھ گئے آپ؟ ہمیشہ مسلمان جو ہے نا اللہ والے، وہ کم تعداد میں ہوتے ہیں، تو کوئی نہیں، آپ دیکھیے گا ان کا حشر، ان کا کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، نمرود، شداد، فرعون، تو آپ نے سارے حضرت سمود کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے کیا ہوا، اور اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ کرونا آیا تھا نا، بڑے کسنگیں کرتے تھے یہ سڑکوں پہ، اس دن سے یقین کرے آدھے سے بھی کم ہو گئے ہوئے، سب نے ماسک پہن لی۔ اللہ نے کیسا کہا کہ آؤ بھائی میدان میں کرو سیکس۔ جن جان پاکستان جی، یہ سیکس انسان کو، یہ ایکسٹریم ہے، جو سیکس سے جس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا وہی ہے۔ تو نفس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد۔ السلام علیکم۔ گولی کیوں چلائی؟ عمران خان زندہ باد۔